بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے آپ کے فیوریٹ چینل شفا القرآن اکیڈمی میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو خواب میں دریا دیکھنا، پار کرنا، خشک، تیرنا، بہتا ہوا، خواب میں دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھنا، خواب میں دریا دیکھنا کیسا ہے، مختلف مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ قوانین آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ ان قوانین کو سمجھیں، اس کے بعد آج کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائیں گے۔ کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا منع ہے؟ 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا ناجائز ہے۔ پہلی قسم بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے، اور بے دین لوگ خدا کی نافرمانی کے باعث راندہ درگاہ الہی ہوتے ہیں، ان میں خیر و برکت کہاں۔ دوسری قسم عورتوں سے، کیونکہ خواب کی تعبیر بڑی عقل اور سمجھ درکار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اس لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام رکھی گئی ہے۔ تیسری قسم جہلوں سے، جو علم دینی سے بخوبی واقف نہ ہوں، دنیاوی علوم میں خواہ وہ ولایت پاس ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کو علم تفسیر و حدیث وغیرہ کا عالم ہونا ضروری ہے۔ چوتھی قسم دشمنوں سے، کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں، نیز ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دیں، اور یہ ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسی ہی واقع ہوتی ہے۔ وہ خواب جن کی تعبیر نہ ہو، ان کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حدیث و نفس، وہم، تمنا اور ازغاز۔ دوسری قسم احتلام ہے، جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم شیطان کی طرف سے دکھائے جانے والے ڈراؤنے خواب ہیں، جو انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو ساحر لوگ جنات اور انسانوں میں سے شیطان کی طرح تصرف کر کے دکھلاتے ہیں۔ پانچویں قسم وہ جھوٹے خواب جو شیطانی تصرف سے ہوتے ہیں، وہ رویا یعنی خوابوں میں شمار ہی نہیں کیے جاتے۔ چھٹی قسم وہ خواب ہیں جو طباع کے ایک دوسرے پر غلبہ کی صورت دیکھے جاتے ہیں۔ ساتویں قسم بدن انسان میں درد کی صورت میں دیکھے جانے والے خواب ہیں۔ خواب دیکھنے والا کون سے آداب و شرائط ملحوظ رکھے؟ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس نے جس طرح خواب دیکھا ہے بعینی ہی اسی طرح معتبر کے سامنے بیان کر دے، اس میں کمی بیشی ہرگز نہ کرے، اور نہ ہی اس میں جھوٹ بولے، اور نہ ہی جھوٹ موٹ خواب بنا کر پیش کرے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ راست گو اور دیانت دار ہو۔ اگر خواب دیکھنے والا کوئی ہولناک خواب دیکھے جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور صدقہ دے، تو اس خواب کے شر اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ خواب کس کس سے بیان کیا جائے؟ تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی دوست صالح یا عالم بعمل کے سوا کسی سے بیان نہ کریں۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ قوانین تھے جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آج کی خواب کی تعبیر جاننے سے پہلے اگر آپ نے شفا القرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کا خواب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ خواب میں دریا دیکھنا مضبوط اور عادل اور شفیق بادشاہ کی علامت ہے، جس سے لوگ اپنی ضروریات پوری کریں۔ خواب میں دریا دیکھنا تاجر کے لیے مال اور اجیر کے لیے استاذ کی دلیل ہے۔ خواب میں دریا دیکھنا شے مطلوب کے حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ دریا میں غوطہ زن ہوا تو کسی دریا صفت بادشاہ کے پاس جانے کی دلیل ہے۔
کسی نے دیکھا کہ دریا پر بغیر کسی چیز کے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بستر بچھا کر بیٹھا یا لیٹا ہوا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے معاملات میں دخیل ہوگا مگر خطرے سے خالی نہ ہوگا، اس لیے کہ پانی پر بیٹھا ہوا شخص غرق سے معمون نہیں ہوتا۔ اسی طرح صاحب خواب بھی بادشاہ کے غضب سے معمون نہیں ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ سمندر کا سارا پانی پی گیا اور بادشاہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تو دلیل ہے کہ اس بادشاہ کے برابر مالدار ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ اس نے دریا کا اتنا پانی پیا کہ سیراب ہو گیا تو تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ سے مال ملے گا کہ وہ مالدار ہو جائے گا اور اس کی عمر طویل ہوگی اور اس کو قوت حاصل ہوگی۔ اگر دیکھا کہ وہ دریا کی پانی سے سیراب ہوا تو تعبیر ہے کہ وہ بادشاہ سے کوئی کام چاہتا ہے اور وہ بقدر ضرورت سیرابی اس کو ملے گی۔ کسی نے دیکھا کہ وہ دریا کے پانی سے اپنے برتن بھر رہا ہے تو یہ مال کثیر جمع کرنے کی نشانی ہے یا دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دولت عطا فرمائیں گے جس سے بہت مال حاصل ہوگا۔ بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ دریا کے پانی سے پینا حصول علم ادب بقدر شرب ہے۔ کسی نے دیکھا کہ اس نے دریا عبور کیا تو دلیل ہے کہ اس کو دشمنوں سے مال غنیمت ملے گا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیے تو فرعون کے مال کے مالک بن گئے۔ اگر دیکھا کہ کسی مکان یا محلے میں دریا کا پانی داخل ہوا اور اس سے اہل محلہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو یہ تعبیر ہے کہ اس محلے میں بادشاہ کا درود ہوگا اور اس سے اہل محلہ کو بہت سا مال ملے گا جس سے ان کی معیشت مستحکم ہوگی۔ کسی نے دیکھا کہ وہ دریا کے پانی سے نہا رہا ہے تو یہ گناہوں سے پاک ہونے اور بادشاہ کے ذریعے غم کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ دریا میں پیشاب کر رہا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ گناہوں پر برقرار رہے گا۔ کسی نے دور سے دریا کو دیکھا تو دلیل ہے کہ اس کو خوف، فتنہ اور مصیبت لاحق ہوگی۔ کسی نے دیکھا کہ دریا پر کھڑا ہے تو یہ خلاف توقع بادشاہ کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ دریا کا پانی کم ہو گیا یہاں تک کہ درمیان میں خلیج پیدا ہو گئی تو تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے سے بادشاہ چلے جائے گا اور لوگوں کو خیر نصیب ہوگی۔ کسی نے دیکھا کہ وہ بادشاہ یا بادشاہ کے کسی نیب کے ہاں داخل ہوا ہے تو تعبیر ہے کہ اگر صاحب خواب مریض ہے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ اگر خواب دیکھا کہ وہ دریا میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل گیا تو یہ بادشاہ کی طرف جزا ملنے اور غم کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ خواب میں تیرنے کے بعد اس سے نکل گیا، اگر مرض میں مبتلا ہے تو اس سے شفا یاب ہوگا، اگر بادشاہ یا کسی اور کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے نجات ملے گی۔ کسی نے دریا کا رخ دوسری طرف موڑ دیا تو دلیل ہے کہ اس کا غم یا خوف ختم ہو جائے گا۔ اگر دریا نے اس کو گھیر لیا اور دریا کے تہہ میں کیچڑ وغیرہ میں دھنس گیا تو غم کی علامت ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو دریا میں تیرتا ہوا دیکھنا مصیبت سے نکل جانے کی تدبیر کرنے کی دلیل ہے، اور کام سے نکلنے کا مشکل ہونا تیرنے کا مشکل اور آسان ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ تیرتا ہوا دریا میں داخل ہوا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو یہ اس کے ہلاک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دیکھا کہ پانی نے اس کو گھیر لیا اور وہ اس میں غرق ہو گیا تو تعبیر ہے کہ صاحب خواب شہادت کی موت مرے گا، اس لیے کہ دریا میں غرق ہو کر مرنے والا شہید ہے۔ خواب دیکھا کہ وہ دریا میں غوطہ زن ہے اور پانی میں اوپر نیچے ہو رہا ہے اور مرا نہیں تو یہ دنیاوی امور میں منہمک ہونے اور مال ملنے کی نشانی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ پانی میں غوطہ لگا کر موتی حاصل کر رہا ہے تو یہ ان موتیوں کے برابر مال ملنے کی نشانی ہے۔ خواب دیکھا کہ وہ دریا سے چلو بھر کر کشتی میں ڈال رہا ہے یہاں تک کہ اس نے کشتی کو بھر دیا تو تعبیر ہے کہ اس کے ہاں ایک طویل العمر بیٹا پیدا ہوگا۔ دیکھا کہ دریا سے پانی پی لیا تو یہ پیے ہوئے پانی کے بقدر بادشاہ کی طرف مال ملنے اور علم حاصل ہونے کی دلیل ہے، اور اگر پانی گدلا ہو تو یہ غم لاحق ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ دریا کے پانی سے نہا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے، اگر صاحب خواب مریض ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کو شفا نصیب ہوگی،
اگر مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ قرض سے اس کو نجات دے گا، اگر غم زدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو رفع فرمائیں گے، اگر خوف زدہ ہے تو اس کو امن نصیب ہوگا۔ کسی نے اپنے آپ کو دریا کے پانی پر چلتا ہوا دیکھا تو یہ اس کے حسن نیت اور قوت یقین کی علامت ہے۔ کبھی دریا دیکھنا پریشان کن فتنہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کسی دوسرے کو دریا میں مردہ دیکھنا اس کے جہنمی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ شخص مریض ہے تو یہ اس کی بیماری کی شدت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے دریا پر چلنا مخفی کام کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی خواب میں دریا دیکھنا صاحب خواب کے کثرت تحمل پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بحر محیط کو دیکھنا عمر کے مکمل ہونے اور عالم غیب میں پہنچنے کی علامت ہے۔ کبھی دریا دیکھنا سفر، لڑائی اور مال ملنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ شور دریا کافر پر اور میٹھا دریا مرد مومن پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح مندرجہ ذیل اشیاء پر بھی دال ہوتا ہے۔ باران رحمت، تسبیح و تحلیل، خوف، جزع و فزع، مقاصد میں دیر ہونا، غم کا ختم ہونا، مال و جان کا ختم ہونا، پاک ہونا، کافر کا مسلمان ہونا، گناہ گار کا توبہ کرنا، قسم کھانا۔ اور کبھی دریا کو دیکھنا والد، والدہ، قید خانہ، بغیر شہر پناہ کے شہر پر، کبھی جماعت ترک کرنے اور عیدوں میں حاضری پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کبھی اس کی دلالت بد اخلاق سازشی مرد و زن پر ہوتی ہے اور کبھی قید پر، غیر محدود ذات پر اور کھانے سے روکنے والے مرض پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بارش کی ضرورت کے موقع پر دریا میں زیادتی باران رحمت اور نفع کی بشارت ہے۔ خواب میں دریا کو موجیں مارتے ہوئے دیکھنا سفر میں خوف واقع ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں دریا بادشاہ بڑا عالم ہے اور اگر دیکھے کہ دریا کا پانی روشن، صاف اور مزیدار ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ پارسا، عادل اور منصف ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پانی میلا اور بے مزہ ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ فسادی اور ظالم ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے دریا کا پانی پیا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ سے عزت اور مرتبہ پائے گا یا عالم سے نفع پائے گا، اور اگر دیکھے کہ دریا سے پانی لے کر مٹکے میں ڈالا ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر اس کو بادشاہ سے نفع حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ دریا میں ڈوبا ہے اور اس کا جسم کیچڑ سے بھر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے غم پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ اپنے جسم کو مٹی سے دھویا ہے، دلیل ہے کہ اس کا غم ذیل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ دریا کے پانی میں تیرتا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ اس کو قید کرے گا، اور اگر دیکھے کہ دریا سے تیر کر نکلا ہے، دلیل ہے کہ قید سے رہائی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ دریا میں غرق ہو کر مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں غرق ہوگا، اور اگر دیکھے کہ دور سے دریا کو دیکھا ہے اور نزدیک نہیں گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی امید پوری ہوگی، اور اگر دیکھے کہ دریا پر سے گزرا ہے اور اس کے پاؤں تر نہیں ہوئے، دلیل ہے کہ دوزخ کی آگ سے امن میں ہوگا اور دنیا کے کام اس پر آسان ہوں گے۔ اگر دیکھے دریا میں ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں تابعدار اور فضیلت والا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ درمیان دریا کے گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کا کام بخطر ہوگا، اور اگر دیکھے کہ دریا سے نکلا ہے، دلیل ہے کہ بے غم ہوگا، اور اگر دیکھے کہ دریا سے ٹھنڈا پانی پیا ہے اور خواب دیکھنے والا عالم ہے، دلیل ہے کہ پورا نصیب پائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا پورا عالم نہیں ہے تو اس کی تعبیر اول کے خلاف ہے۔ فرمان حق تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ اگر دریا میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی ہو جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے دریا ختم ہو جائیں گے، اور اگر خواب دیکھنے والا بادشاہی لوگوں سے ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کے معتبر لوگوں میں سے ہو جائے گا، اور اگر دیکھے کہ دریا کے پانی سے اپنے آپ کو دھویا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ سے امن میں رہے گا، اور اگر دیکھے کہ دریا کا گرم پانی پیا ہے، دلیل ہے کہ گناہ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ دریا کا پانی گندا اور بے مزہ پیا ہے، دلیل ہے کہ اس کا سامنا بڑے خوفناک دشمن سے ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی دیکھے کہ دریا کے پانی میں گیا ہے، دلیل ہے کہ عبادت کی توفیق پائے گا اور امانت ادا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ دریا سے گزر گیا ہے، دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا،
اور اگر دیکھیں کہ دریا کا پانی زیادہ ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا لشکر زیادہ ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ دریا کا پانی خشک ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ لشکر سمیت ہلاک ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ نہروں اور دریا کا پانی ایک جگہ جمع ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس ملک کا خزانہ اپنا خزانہ ایک جگہ جمع کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ جہاں سے موجیں اٹھی ہیں اور سارا جہاں ابر سے تاریک ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ اس ملک کے لوگ نافرمان اور گناہ گار ہوں گے، اور اگر دیکھیں کہ دریا سے شکار پکڑتا ہے، دلیل ہے کہ حلال روزی پائے گا اور اس کے عیال پر عیش فراخ ہوگی، اور اگر دیکھیں کہ دریا کا پانی شور ہے، دلیل ہے کہ حرام کمائے گا، اور اگر دیکھیں کہ دریا کا پانی گدلا ہے اور اس میں سے شکار پکڑتا ہے، دلیل ہے کہ وہ ہلاک ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ دریا میں سے یاقوت اور مرجان نکالے ہیں، دلیل ہے کہ دین کا علم سیکھنے میں مشغول ہوگا، اور اگر اہل علم سے ہے تو اس کا علم اور زیادہ ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ دریا میں سے مگرمچھ کو پکڑا ہے اور مار ڈالا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا دشمن اس کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز، ہمارے خوابوں کی تعبیر پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ خواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔